السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے تمام تر گرین سگنلز ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، ان کا رستہ اب کلیئر ہو گیا ہے۔ پہلے یہ پریشانی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ واپس آئیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے، لیکن آج کورٹ کے اندر ان کے وکلا کی ٹیمز پیش ہوئیں۔ توشہ خانہ کیس کے اندر بھی اور جو دیگر 2 کیسز تھے جس میں ان کو سزا بھی ہو چکی ہے، اس کے اندر بھی اب آل کلیئر کا سگنل ان کو مل چکا ہے۔ میاں صاحب کو اب واپسی پہ کسی بھی ایئرپورٹ کے اوپر وہ لینڈ کریں انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ قانونی طور پہ کس حد تک صحیح ہے اور اس کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے سینئر قانون دان اور سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے۔ اعتزاز صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آج۔ اعتزاز صاحب، میاں صاحب کے لیے تمام رستے اب کلیئر ہو گئے ہیں، آئینی طور پہ قانونی طور پہ ان کو گو اہیڈ کا سگنل دے دیا گیا ہے کہ جب مرضی آرام سے تشریف لے کر آئیں، 24 تاریخ تک ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، اب کوئی گرفتاری نہیں ہوگی۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ 24 اکتوبر 2024 تک؟ نہیں سر، 23 یہ 2023 نہیں، اگر 4 دن دے سکتے تھے تو 4 مہینے بھی دے دیتے۔ وہ اتنی کیوں بخیلی؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ سرنڈر کریں گے نا اپنے آپ کو۔ نہیں، سرنڈر تو اسی وقت ہوتا ہے جس وقت وہ ٹچ ڈاؤن ہوتا ہے۔ اچھا، کیا پروسیجر؟ سرنڈر تو کرنے کی مطلب ایک بات یا ضرورت نہیں ہے، وہ تو if he is found anywhere in Pakistan he has to be arrested and sent to jail۔ نہیں، اب تو کورٹ نے کلیئر کر دیا سر۔ یہی تو میں حیران ہوں کورٹ نے کیسے کیا۔ کیوں؟ یہ ایک ججمنٹ ہے ان کی عامر فاروق صاحب کی، نواز شریف کے ہی کیس میں، اچھا، نواز شریف کی درخواست پہ۔ جی جی جی، 2021 کی ججمنٹ ہے۔ اچھا، رپورٹ ہوئی ہے PLD 2022 اسلام آباد ہائی کورٹ، پیج 13، اوکے، نواز شریف ورسز دا اسٹیٹ۔ اور اس میں عامر فاروق صاحب نے ججمنٹ لکھی ہے، ساتھ محسن کیانی صاحب تھے ان کے، یہ ڈویژن بینچ کی ججمنٹ تھی جی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے since he is an absconder he has lost his right of audience and we cannot give him any relief until he is arrested۔ until he is arrested۔ until he is arrested۔ اچھا، ہاں، تو کیا ویسے اگر آپ کی نظر میں قانونی طور پہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ وہ جیسے ہی لینڈ کرتے تو فوراً اریسٹ ہو جاتا؟ ہاں 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 ہاں، ان کو تو جہاز پہ اریسٹ ہونا چاہیے تھا، جس طرح پچھلی دفعہ ہوا ہے جب آئے ہیں، اچھا، جہاز پہ نہیں گئے تھے۔ تو سر لیکن وہاں پہ نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں، اب وہ تو قانون ہی اور ہو گیا نا، اب تو آئین رائے نہیں اس ملک میں۔ کوئی ایک ریوالونگ ڈور ہے، اس میں سے ایک نکل کے باہر جا کے سیدھا پریس کانفرنس کی طرف چلا جاتا ہے، وہ واپس نہیں دروازے میں لے آتا۔ دوسرا کیا انکار کرتا ہے، وہ ریوالونگ ڈور میں رہا ہو کے اندر آ جاتا ہے۔ 15 مرتبہ وہ رہا ہوتا ہے عدالت کے کہنے پہ، 15 مرتبہ وہ اندر آ جاتا ہے۔ مطلب ذرا تھوڑا سا کھول کے، اور اس میں میں آپ کا سیاسی پرسپیکٹیو چاہوں گا، ڈیل ہے آپ کی نظر؟ وہ آبویسلی اس میں کیا شک کی بات ہے۔ اچھا، ایسا کام جو نواز شریف کی اپنی درخواست پہ انہی جج صاحب نے ججمنٹ لکھی ہوئی، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی وکیل سن رہا ہے تو کتاب نکال کے چیک کر لیں۔ PLD 2022 اسلام آباد ہائی کورٹ IHC، پیج 13۔ پیج نمبر بھی یاد ہے آپ کو؟ اب ذرا جو آپ نے ڈیل کی، آپ نے بات کی، تو اس طرح یہ اثرات، یہ ٹھنڈی ہوائیں تو پھر آنے والے الیکشنز میں بھی نظر آئیں گے آپ کو؟ ہاں، کوشش تو ہوگی اگر الیکشن ہوئے تو۔ اگر الیکشن ہوئے تو آپ ابھی بھی اگر کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ؟ اگر یہ اتنے خوف زدہ ہیں، وہ ایک آدمی کو بند کر کے اس سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں۔ ان کے کینڈیڈیٹس کہتے ہیں ہم اپنے حلقے میں نہیں نکل سکیں گے۔ اب اعتزاز صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشنز جو ہیں وہ جو نظر آ رہا ہے سینیریو، وہ خان صاحب کے بغیر ہی ہوں گے؟ میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ اچھا، پاکستان میں یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ۔ مطلب پاکستان میں ماضی کے رائٹنگ آن دی وال، توشہ خانہ کیس کے اندر آنے والے ہفتے میں موسٹ پرابلی ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے گی۔ سائفر کیس میں سائفر کیس ہے ہی کچھ نہیں۔ اب مطلب اس طرح چل رہا ہے کہ جس کو میں کہتا ہوں نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسد مجید صاحب نے سر وہ دیکھیں، نہ اسد مجید میٹرز، نہ اعظم خان میٹرز، نہ کوئی اور 28 وٹنسز میں سے ایک نہیں میٹر کرتا۔ when the law does not provide that as an offense، جو کانڈکٹ وہ الیج کرتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے یہ رکھ لیا،
پرائم منسٹر کے پاس یہ سائفر تھا, پرائم منسٹر نے یہ کیا, جو بھی الیج کر لیں, اٹس ناٹ این اوفینس فار دا پرائم منسٹر ٹو ڈی سائفر اور ڈی کلاسیفائی اے ڈاکومنٹ. یہ پرائم منسٹر کے اختیارات میں ہے. اچھا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب کے ریسنٹ میں کچھ بیانات دیکھ رہا ہوں. ہی از ناٹ ٹو ہیپی ود نون لیگ. وہ کہتے ہیں جی لیول پلینگ فیلڈ پلڑا جو ہے وہ ایک طرف کو جھک گیا ہے سارا. از دیٹ بیکاز کہ استحکام پاکستان پارٹی میں جو پرندے اڑ کے آ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو نہیں ملے, باپ سے لوگ نہیں مل سکے, وہ پرویز خٹک صاحب کی جماعت میں لوگ چلے گئے, یہ پیپلز پارٹی کا یہ گلا شکوہ ہے بیسکلی؟ نہیں, یہ گلا شکوہ ایسا نہیں ہے, ہمیں کوئی ایسے لوگ نہیں چاہیے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک بلاول ہیز مچ اسٹمک فار دیٹ سچ پیپل. پر یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے. یہ تو آج جب میاں صاحب کی اتنی ان کو ریلیف مل گئی ہے اور داد رسی مل گئی ہے اور لنڈن میں بیٹھے ہیں, اشتہاری ملزم لنڈن میں بیٹھا ہے, اس کو کوئی اور پیش ہو کے اس کی جگہ, اگر فرض کرو نواز شریف کا نام نہ ہوتا, یہ نہ ہوتا نواز شریف اگینسٹ دا اسٹیٹ, محمد بھٹا ورسز دا اسٹیٹ, اس کو یہ ریلیف ملتی؟ آپ بتائیے. یو آر دا سینئر. ہرگز نہ ملتی, کیونکہ قانون اجازت ہی نہیں دیتا ایسی. سر میں آپ کے ایک دو بیانات سن رہا تھا, آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ عمران خان صاحب کو نہیں ریپرزینٹ کرتے. آپ نے کہا بڑے ڈیفیکلٹ کیسز ہیں ان کے. نہیں, میں نے یہ کہا, میں آپ کو سچ بتا دوں, میں نے کہا بھی یہی کہ میری عمر پہلے دیکھو, آئی ہیو سیلیبریٹڈ مائی 79th birthday a little while ago. Happy birthday. So I'm going on to be 80. Happy birthday. And then I have a motor condition. اچھا, health condition where I even now I'm sort of losing my voice because the tablet I have to take every 3 hours. اچھا, اس کے لیے, اس وجہ سے میں and I've been told by my doctors not to take stress. جیسا صاحب ویسے آپ بینگ اے سینئر لائر, جو ان کی لیگل ٹیم ہے اور جس طرح یہ پرفارم کر رہی ہے, آر یو سیٹسفائڈ ود دیٹ؟ نہیں, اچھی ٹیم ہے. اچھا, اس میں کھوسا صاحب, کھوسا از اے ویری ویری ویلیوبل ایسیٹ اینڈ ہی ہیز دا کانفیڈنس. اس کو ایک سینئر لائر کا کانفیڈنس جو ہونا ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن کھوسا صاحب کو آپ کی اپنی پارٹی پیپلز پارٹی سے بڑا بیک لیش آیا ہے اس بات کا. ہاں, وہ بیک لیش آیا ہے. وہ واٹ واز یور پوزیشن آن دیٹ؟ مائی پوزیشن آن دیٹ ہیز بین well it's within the party. Achha. But my position is something that I may also have done. You would have done? Achha. In that situation. You're talking about Khosa Sahab ya People's Party? Khosa Sahab. Achha. I haven't done it because I tell you my doctors don't allow me. Achha. At age 79. But Khosa is doing it. Khosa hai, سلمان راجہ ہے, یہ علی ظفر ہے, اور یہ بڑی اچھی ٹیم ہے. شعیب ہے, شعیب شاہین, بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ سلیمان صفدر بھی اچھے ہیں, اور حامد خان کو ذرا زیادہ پرو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے ان کے لیے. بٹ کھوسا از اے ویری گڈ ٹرائل لائر. اب نئے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آ گئے ہیں, تھوڑا ٹینیور ابھی گزرا, ابھی تو بالکل بگننگ ہے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو ان کا ٹینیور ابھی تک؟ ہی از اے ہارڈ ٹاسک ماسٹر, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کچھ تو کریکشنز کریں گے. ڈیلیز ان کورٹس اینڈ سپریم کورٹ کو آئی ایم شیور ہی ول بی ویری سیویئر آن ایڈجرنمنٹس, and which will be a good thing. لیکن ایک اعتراض آ رہا ہے کہ یہ جو ڈس اپیرنسز ہو رہی ہیں لوگوں کی اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, اس کے اوپر جتنا پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے وہ ابھی تک سپریم کورٹ سے نہیں آ رہا ہے. یہ ایک اعتراض کیا جا رہا ہے. ہاں, ہم بھی گزارش کرنے والے ہیں ان کو اس معاملے میں. کرنے والے ہیں؟ آپ کی کیا گزارش ہوگی؟ یہ ڈس اپیرنسز جو ہو رہی ہیں ان سے متعلق ہی. اچھا, ایک اور جو انہوں نے اسٹیپ اٹھایا وہ یہ تھا لائیو کوریج فار دا فرسٹ ٹائم, دا ویری فرسٹ ڈے انہوں نے کہا جی چینلز کے اوپر لائیو دکھایا جائے. کیسا لگا آپ کو یہ اسٹیپ؟ لائیو دکھایا جائے, میرا خیال ہے اس میں ملے جلے تاثرات ہوئے ہیں. کچھ لوگ, عوام تو بڑی ایکسائٹیڈ ہے,
जो ख़ास कर इंग्लिश स्पीकिंग, और जिन्होंने कभी देखा नहीं था सुप्रीम कोर्ट को, और अंग्रेज़ी बोलने वाले, ये वो समझ आ जाए, क्योंकि अंग्रेज़ी में ही सारी गुफ्तगू की है जजेस ने, और ऑब्जर्वेशंस भी और फाइनर पॉइंट्स भी। बट वो जो अंग्रेज़ी समझने वाले हैं वो तो बड़े एक्साइटेड हैं। जो उर्दू बोलने वाले हैं वो इतने एक्साइटेड नहीं हैं। वो समझते हैं कि अब हम बैठे हुए हैं, एक स्टेज लगा हुआ है, ना कुछ एक्शन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, डायलॉग ही हो रहे हैं, डायलॉग ही हो रहे हैं, और अंग्रेज़ी में समझ नहीं पाते। एक और चीज़ जो ऑब्जर्व हुई वो थी जजेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ी वाज़े तौर पे एक डिस्टिंक्शन थी। अब इज़ दैट अ रूटीन? बिकॉज हमने भी मैंने कवर तो किया, लेकिन आपका तो जो एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली इट इज़ अनमैच्ड, ये इट वाज अ नॉर्मल थिंग? इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल थिंग, क्योंकि इस तरह डिवाइड कभी अदालत बड़ी कम हुई है। एक दफ़ा हुई थी जब भी नवाज शरीफ की इक़्तिदार था, वो 1997 में, जब 10 जजेस ने मिल के बैठ के और चीफ जस्टिस को फारिग कर दिया था। वो मलिक असद का केस है, इट इज़ मशहूर फॉर दैट। एंड देयरफॉर ये जो ये हमारे लिए अजब नहीं था, क्योंकि हम कोर्ट में देखते रहते थे कि एक कादी फैज़ ईसाई फॉर इंस्टेंस माइनॉरिटी में बैठ के अपनी माइनॉरिटी व्यू को बड़े धड़ल्ले से देते रहते थे और एडवांस करते रहते थे। तो ये इस दफ़ा कादी साहब को ही कहना पड़ गया, because the court almost went out of his hand. Because the judges, every judge is equal. The chief justice is just first among equals. तो वो हर जज, और बड़ी हम जो बैठे हुए, मैं तो बड़ा ख़ुद इम्प्रेस हो रहा था एक लिहाज से, कि जो ऑब्जर्वेशंस मेरी निगाह में और क्वेश्चंस पुट किए मुनीब, जस्टिस मुनीब ने, एजाजुल हसन ने, आयशा, जस्टिस आयशा ने, वेरी पेनिट्रेटिंग। मियाँ साहब की ना अहली जो है वो आपकी राय में नाउ इट इज़ लाइफ टाइम, इट इज़ डन, एंड मतलब इसमें कोई दो राय तो नहीं है, या ये 5 साल की है और ये नाअहली अब ख़त्म हो चुकी है? नहीं, वो तो नाअहली नहीं ख़त्म हो सकती जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप सेट असाइड ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तफसील से उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। मियाँ साहब को आज जिस तरह ज़मानत मिली है अनप्रेसिडेंटेड है, और मेरे ख्याल में दैट वन पर्टिकुलर सेंटेंस कि अगर ये केस नवाज शरीफ वर्सेस द स्टेट के बजाय मोहम्मद बूटा वर्सेस द स्टेट होता तो बूटा जो है वो खिलने से पहले मुरझा जाना था अगर कोई एक आम पाकिस्तानी होता था। बहरहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और ज़रा उनसे पूछेंगे कि मियाँ साहब के लिए ग्रीन सिग्नल्स तो आ गए, आगे का क्या प्रोग्राम है, इस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी और जो ज़मानत हुई है उसके ऊपर, और आगे चल के मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा इम्तिहान 21 तारीख को होने जा रहा है, जहाँ पे मियाँ साहब ने आके जलसा करना है और लाहौर के अंदर कैसी परफॉर्मेंस हो सकती है और मुस्लिम लीग नून का ये रास्ता आगे किस तरह चलेगा, इसी के ऊपर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ख्वाजा साहब, अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में हमारे साथ एतजाज़ एहसन साहब मौजूद थे और मियाँ साहब को जिस तरह बेल मिली है उसके ऊपर शदीद खदशात का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये कानून और आइन के मुताबिक ये सब कुछ नहीं हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब एक शख्स को सज़ा हो चुकी हो तो उसको आते साथ ही सबसे पहले गिरफ्तार होना पड़ता है, उसके बाद वो कोर्ट में हाजिर होते हैं, उसके बाद कोर्ट ये फैसला कर सकती है कि इनको किसी किस्म की बेल मिल सकती है या नहीं, लेकिन इस सारे प्रोसेस को जो है वो बाईपास कर दिया गया। क्या कहेंगे इस पर आप? मेरा बनता नहीं है चौधरी साहब के कमेंट का जवाब देना, जो है चौधरी साहब का एक अपना नज़रिया है, एक अपना उनका एक बिलीफ है और मियाँ नवाज शरीफ के मुखालफों में उनका शुमार होता है। तो ये आइनी और कानूनी जो है वो पत्थर पे लिखा होता तो वो भी ना मानते, तो इसलिए मैं इस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि एक कानून और कायदे के मुताबिक जो कुछ हुआ है 100% हुआ है।
جو جس کے نتیجے میں آج میاں نواز شریف جو ہے کو یہ نوبت سامنا کرنا پڑا ہے اس کا، وہ پروسیس جو ہے وہ غلط تھا، وہ ریگڈ تھا، وہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ میاں نواز شریف کو جو ہے چند لوگوں نے جن کے پاس اس وقت طاقت تھی انہوں نے نشانہ بنایا، اور اس کو جیل بھی کاٹنی پڑی، جلاوطنی بھی کاٹنی پڑی، اور اس کے اہل خاندان کو بھی کاٹنی پڑی، اور اس دوران جو اس کے ساتھ جو حادثات ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی میاں نواز شریف کے مخالف نے کوئی فیصلہ بھی دینا ہے اس قسم کا، تو وہ تمام جو سیاق و سباق ہے، جو کانٹیکسٹ ہے اس ساری چیز کا، اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ 2017 کے بعد جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی جو ہوا ہے، میرے نزدیک تو 100% غیر قانون اور آئین کے مطابق ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کو جو ناقد ہیں، جو اس وقت تنقید اگر کوئی کر رہا ہے، تو ان کو وہ بھی یاد رکھنا چاہیے، وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ 2017 میں کیا ہوا۔ اس وقت میرا خیال ہے وہ ضمیر جو ہے ان کا کہیں ٹرنے پھرنے گیا ہوا تھا، آج ضمیر جو ہے ان کا جو ہے جاگ گیا ہے، اور وہ بھی جعلی جاگ ہے۔ اگر کل کی پروسیڈنگز کے اوپر آ جائیں تو اس کے اوپر بھی یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ نیب کے پروسیکیوٹر کو ابھی تک نوٹس نہیں ہوا تھا، نیب کو نوٹس نہیں ہوا تھا، لیکن وہ عدالت کے اندر پہلے سے ہی موجود تھے۔ انہوں نے کہا جناب میں حاضر ہوں، بتائیں کیا کرنا ہے، اور جب ان سے سوال کیا گیا انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، جبکہ ٹیکنیکلی سپیکنگ یا چلے میں اس کو کہوں لیگلی سپیکنگ پروسیکیوشن کا تو کام ہوتا ہے اس کام کو کنٹیسٹ کرنا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، عدالتوں میں خود آپ نے بہت سے کیسز بھگتے ہیں، تو اس میں تو پروسیکیوشن نے ہاں میں ہاں ملائی ہے کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جو مرضی کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں پروسیکیوشن جو ہے صرف بیل کی بات کر رہا تھا، کیس تو جو ہے وہ اب کنٹیسٹ کیا جائے گا نا، یہ بیل کی حد تک ساری بات ہوئی ہے، اور وہ بھی حفاظتی 4 دن کی بیل ہے، جو بھی اس کو وہ حاضر ہو رہے ہیں اس کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ اس کی ہاں میں ہاں ملا دی ہے اگر نیب کے پروسیکیوٹر نے، تو کوئی انہوں نے اپنا انٹرسٹ جو ہے جیپرڈائز نہیں کیا، اور کوئی چیز جو ہے انہوں نے اپنا جو سٹینڈ جو ہے اس کو کمپرومائز نہیں کیا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمپرومائز کیا انہوں نے۔ میں جو امپریشن آ رہا ہے خواجہ صاحب، جو آپ کے حریف آپ کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، آپ کے اوپر نہیں آئی مین آپ کی جماعت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات وہی ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے، سارا کام جو ہے وہ طے ہے، اور ایک سکرپٹ کے تحت ہی یہ سب کچھ اب ہوتا جائے گا۔ دیکھیں جو ہمارے حریف ہیں وہ تو ضرور کہیں گے، اگر وہ یہ نہ کہیں تو پھر تو حریف نہ رہے نا، پھر تو حلیف بن جائیں گے، تو اس لیے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، وہ ضرور اس کو کرٹیسائز بھی کریں گے، اور ان کا حق بنتا ہے کریں کہ بالکل کرٹیسائز کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور قاعدے کے مطابق ساری بات ہوئی ہے، اور میاں صاحب 24 تاریخ کو عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے، 4 دن کی ان کو حفاظتی جو ہے یا ٹرانزٹ بیل ملی ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی وہ ایک اور اس میں کمپیریزن بھی وہ دیتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گولیاں لگی ہوئی تھیں، زخمی تھے وہ، لیکن ان سے کہا گیا کہ اگر ضمانت لینی ہے تو آ کے پہلے بائیو میٹرک کروائیں، بائیو میٹرک جب تک آپ کا ہوگا نہیں تب تک آپ کے ہم یہ کیس سنیں گے ہی نہیں، لیکن اس معاملے کے اندر نہ بائیو میٹرک کی ضرورت پڑی میاں صاحب کی، نہ کچھ کرنا پڑا، سیدھا جو ہے وہ تھرو اینڈ تھرو، مطلب آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے بینچ بھی بن گیا، کیس بھی ہیئرنگ کے لیے ہو گیا اپوائنٹ، اگلے دن کی ڈیٹ بھی لگ گئی، بڑی ہی تیزی سے سب کو، بلکہ ایک جگہ تو کہا گیا کہ شہباز سپیڈ کے ذریعے جو ہے یہ سارا کام ہوا ہے۔ دیکھیں یہ تیزی کے ساتھ تو نہیں ہوا، 2017 سے لے کے 2023 تک جو ہے 7 سال لگے ہیں اس بات کو، تیزی کے ساتھ تو نہیں ہوا، تیزی کے ساتھ تو وہ ہوا تھا عمران خان کی جو 19 ضمانتیں جو ہے تھوک کے حساب سے جو ہے ہول سیل ضمانتیں جو ہے 1 دن میں ہو گئی تھیں، 1 دن میں نہیں 10 منٹ میں ہو گئی تھیں، تو وہی نا اصل دیکھیں خواجہ صاحب، اصل بات تو یہ ہے آپ نے مثال دی ہے نا، آپ نے عمران خان کی مثال دی ہے تو میں نے بھی عمران خان کی مثال دے دی ہے، میرا یہ سوال ہے نا خواجہ صاحب، ایک عام اور پاکستانی دوسرا ایک اور بات بتا، جی میاں نواز شریف کو تو اپیل کا رائٹ ہی نہیں دیا گیا تھا، لیکن میاں نواز شریف کو اپیل کا رائٹ نہیں دیا گیا تھا، اس کو تو 4 رائٹس ہیں اس کے پاس اس وقت بھی اپیل کے جو ہے، لوور کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی۔ خواجہ صاحب کسی عام پاکستانی کے لیے یہ فیسلٹیز مل سکتی ہیں، یہ اتنی لیننسی ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ کسی عام ملزم کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اپیل کا رائٹ اس سے چھین لیا جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر نہیں تو لیکن یہ تو ہم اس کیس کی فلحال بات کر رہے ہیں نا خواجہ صاحب، اس پھر دسو نا، میرا مطلب ہے اوسلے کتنے کے لوگوں دے ضمیر جڑے ہے سن، وہ باغ جناب پرنٹر گئے دے گئے سن، جس وقت اس کے اپیل کا رائٹ چھین کے اس کو 10 سال کی قید سنا دی گئی، اور پاناما میں جس میں اس کا نام نہیں تھا اس میں اس کو سزا سنا دی گئی۔
But that's a different case نا خواہش صاحب, that's a totally different case. یہ ایک different نا سارے کیسز جو ہیں وہ ایک ہی ہے. وہ نواز شریف اس میں بھی ملزم ہے, اس والے کیس میں بھی ملزم ہے, سارے یہ دس از آل یہ ٹیکنیکلٹی ہے کہ کس ملزم. میں تو پرنسپل کی بات کر رہا ہوں, پرنسپل اس میں بھی اپلائی ہوگا, اس میں ملزم نہیں ہے, اس میں مجرم ہے سر, ملزم نہیں ہے فی الحال, مجرم ہے. مجرم کہہ لیں, چلے مجرم کہہ لیں, کوئی نہیں مجرم کہہ لیں. وہ عمران خان بھی تو مجرم ہی ہے نا جی, اس کو بھی تو سزا سنائی گئی ہوئی ہے. وہ ایکچولی وہ ان کی اپیل منظور ہو چکی ہوئی ہے, ان کی سزا فی الحال کالعدم ہے. اپیل اس کی منظور ہو گئی تو میری بات آپ انڈورس کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کو تو اپیل کا رائٹ ہی نہیں دیا گیا. وہ غلط تھا, وہ غلط تھا, تو وہ غلط ہے تو کدھرے تو انہوں کمپنسیٹ کرواؤ نا. اچھا سارے اصول قاعدے تے قانون یاد آئے ہیں جس نے نواز شریف دا نام آئے تھے. نہیں خواہش صاحب کمپنسیشن ہو رہی ہے. نہیں کمپنسیشن کی بات نہیں کری, میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون اور قاعدے کے مطابق چیزیں ہیں وہ اب لاگو ہو رہی ہیں. اس کو اس وقت جس طرح اس کو 2017 میں ٹارگٹ کیا گیا تھا وہ لاگو نہیں ہو رہا اس وقت. اس وقت قانون اور انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اس وقت جب نہیں پورے کیے گئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ 7 سال ایک شخص نے جو ہے اس کی قیمت ادا کی ہے. کس زمرے میں یا کس کھاتے میں اس نے یہ قیمت ادا کی ہے, مجھے یہ بھی تو بتایا جائے نا. خواہش صاحب بالکل, کیا یہ وہی سائیکل نہیں ہے کہ جس طرح چل رہا تھا 2018 میں میاں صاحب اندر تھے, خان صاحب سڑکوں کے اوپر تھے, آج 2023 کے اندر اب یہ سین ہوگا کہ میاں صاحب سڑکوں پہ ہوں گے اور خان صاحب اندر ہوں گے. منصور صاحب ہولڈ آن جی, یہ آپ کس طرح کمپیریز کرتے ہیں؟ میاں نواز شریف نے کون سا 9 مئی کیا ہوا تھا, اس نے 9 مئی کیا ہوا ہے. یہ 9 مئی کی کمپیریزن ہے کوئی؟ جو واردات جو ہے اس کی واردات جو ہے 10,000 درہم کی تنخواہ نہ لینے کی تھی. اس کی واردات یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے خلاف بغاوت کی ہوئی ہے. اس کے ساتھی کہہ رہے ہیں, خواجہ اسد تو نہیں کہہ رہا. نہیں خواجہ صاحب اس وقت وہ 9 مئی کے چکر میں اندر نہیں ہے نا, اس وقت تو وہ نہیں, میرا مطلب سائفر کے چکر میں اندر ہے. پتہ وہی, میں پھر وہی میاں نواز شریف والی بات کہوں گا نا, بندہ تو وہی ہے نا, بندہ وہی ہے نا, ہاں بندہ وہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ 9 مئی کے بعد سارے کیسز ایکٹیویٹ ہو گئے نا, سارے کیسز ایکٹیویٹ ہو گئے, مشینری ایک دم تیز چلنا شروع ہو گئی. اگر 9 مئی نہ ہوتا تو آپ کے خیال میں یہ صورتحال ہوتی؟ دیکھیں نا, بندہ اونا پنگا لے جنہ سہ سکتا ہے. گال بچی سیدھی گال نہیں اے نون لیگ تو سکھنا چاہیے. نہیں میرا مطلب ہے کہ نہیں, اسی تو 7 سال کٹ لینے, وہ دے کول نہیں کٹے جا رہے ہیں. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جناب میں تو فرسٹ کلاس ہوں, آج ان کی سائیکل بھی پہنچ گئی ان کی جیل کے اندر, وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو ایکسرسائز کر رہا ہوں, فرسٹ کلاس ہوں. سارا کچھ پہنچ گیا ہے, سانو تو نہیں سی ملی, اسی 6 مہینے قید کٹ کے آئے ہیں. اس کے زمانے میں, عمران خان کے زمانے میں ہمیں تو بستر بھی نہیں دیا گیا تھا میاں صاحب کے لیے سر. ادھر امریکہ میں بیٹھ کے اس کو لوگوں کے ایئر کنڈیشنر اور لوگوں کے جو ہے وہ کھانے یاد آتے تھے. اتنا چھوٹا آدمی ہے. خواجہ صاحب اے سی تو لگا ہوا تھا نا میاں صاحب کے لیے, پھر یہ فرق تو ہے نا دونوں میں. میں بھی تو تھوڑے سامنے بیٹھا, میری بھی تو گل کرو نا, کتنے اے سی لگا تھا گا سی. نہیں آپ کو بھی جن کنڈیشن میں رکھا تھا وہ ٹھیک نہیں تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے. آپ کی تو کمر میں کافی پرابلم ہو گئی تھی آپ کی. اور چلو کمر جڑی ہے پرابلم ہو جائے, ٹھیک بھی ہو جاتی ہے, غلط بھی ہو جاتی ہے, ایویں کل ہی رونا ہے گا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. اب یہ بتائیے, یہ 21 تاریخ کو جو جلسہ ہوگا اس کے اندر جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لینا ہے, ان کے احتساب کے ڈیمانڈ کرنی ہے یا نہیں ہونی؟ دس از آف دا ٹیبل ناؤ. دیکھیں جنرل باجوہ اور جنرل جو ہے وہ فیض جو ہے, میرا اپنا خیال ہے, میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری جو ہے ان کو تاریخ کے حوالے کیا جا چکا ہے. تاریخ جانے وہ جانے, اس وقت ملک کی پرابلمز جو ہیں اتنی گمبھیر ہیں, اتنی سیریس ہیں کہ ملک کا جو ایگزسٹینشل جو ہے تھریٹ ہے اس وقت ہمیں معیشت کی طرف سے. ہماری جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ماضی میں دیکھ لیں آپ, 75 سال کی تاریخ میں دیکھ لیں, پاکستان میں جس نے بھی کوئی غلط کیا ہے اس نے اس کی قیمت ادا کی ہے. تو لیٹس لیو دیز پیپل ٹو دا یو نو کیا کہتے ہیں, ٹو دا بار آف دا ہسٹری. لیٹ دا بار آف دا ہسٹری ڈیسائیڈ کہ یہ ان لوگوں کا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. 21 تاریخ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے الیکشن کی رول سے, اس روح سے بھی. دوسرا ہے کہ 4 سال کے بعد لیڈر واپس آ رہا ہے, اور جس طرح ہم کلیم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا کلیم جو ہے سچا ثابت ہوگا کہ ہم ملک کی جو ہے جو اس وقت پرابلمز جو ہیں ان کو حل کریں گے اور معیشت کو ریوائیو کریں گے. خواجہ صاحب یہ بیک آف دا مائنڈ یہ ڈر ہے اس بات کا کہ اگر جنرل باجوہ جنرل فیض والی طرف اگر گئے بڑے میاں صاحب تو یہ بیلے شیلے کینسل بھی ہو سکتی ہیں, میاں صاحب ایکچولی کین گو بیک ٹو. ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے.
دیکھیں آپ، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جنرل مشرف کے وقت جو ہوا، کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اختلافات شروع ہوئے جو جنرل مشرف کو ہم نے پرسو کیا. That is a fact. میرا آرگومنٹ پورا سن. جی. لیٹس assume کہ جی وہ ہم نے جو کیا، جو ہمارے الزام لگتا ہے جی ہم نے غلط کیا ہے، اس لیے ہم نے we had to pay a price for that. مجھے بتائیں، میں تاریخ کی بات کی ہے، بار آف دا ہسٹری کی بات کی ہے نا. بار آف دا ہسٹری نے کیا ڈیسیژن کیا ہے؟ مشرف کہاں کھڑا ہے، نواز شریف کہاں کھڑا ہے یہاں پہ؟ مجھے بتائیں آپ. مشرف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا. کیا مشرف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا؟ تو بالکل. ہاں، لیٹس ویٹ فار دا ڈیسیژن فرام دا بار آف دا ہسٹری. ٹھیک. تو لیٹس ویٹ. انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ آئے گا، ضرور فیصلہ آئے گا. انصاف کا فیصلہ تاریخ کبھی نہیں، بٹ فار دیٹ ٹو ہیپن آپ کو کوٹوں میں تو جانا پڑے گا نا. تو اب آپ کی بات سے میں یہ assume کر لوں. نہ یہی تو آپ میری بات نہیں سن رہے. میں جو بات کر رہا ہوں اس سے بہت بلند بات کر رہا ہوں سر. میں بار آف دا ہسٹری پہ کوئی کسی کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، جنرل مشرف کے خلاف سر فیصلہ کورٹ کے تھرو آیا تھا نا. تو اب جنرل باجوہ کے خلاف بھی فیصلہ آپ کو کورٹ سے لینا پڑے گا. آپ میری پھر بات نہیں سمجھے. جی بتائیے. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. ہاں. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اس سے بہت زیادہ جو ہے بات جو ہے نا ویلیو کے حساب سے بھی اور ادروائز بھی جو ہے نا وہ میں اس وقت مجھے لفظ نہیں یاد آ رہا. وہ ایک there is a word for it کہ اس کو تاریخ کے حوالے کر دیا. تاریخ نے فیصلہ کیا جنرل مشرف کے متعلق. ٹھیک ہے. اور تاریخ نے فیصلہ کیا میاں نواز شریف کے متعلق کہ 4 سال بعد وہ واپس آ رہا ہے اور فتح مند واپس آ رہا ہے. تو یعنی چلے مجھے ہیلپ می آؤٹ. what you're saying is کہ لوگوں کی نظروں میں ایک شخص کا ایک امیج بن چکا ہے، وہ ویسا ہی رہے گا. جنرل مشرف ہوں یا جنرل باجوہ ہوں، ہاں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحیح انٹرپریٹیشن ہے؟ بالکل. میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ میں جب لفظ استعمال کیا ہے leave it to the bar of the history. ٹھیک ہے. تاریخ کس طرح یاد کرے گی، نواز شریف کو یاد کس طرح کر رہی ہے اور جنرل مشرف کو کس طرح یاد کیا جائے، یا جسٹس منیر کو. دیکھیں میری بات پلیز ہولڈ آن. جسٹس منیر کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چڑھا. لوگ کس طرح اس کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کس طرح یاد کرتے ہیں. یہ جو ہمارے جو 4 5 6 یہ چیف جسٹس گزرے ہیں، لوگ ان کو کس طرح ان کے خلاف کوئی مقدمہ چلائے. میں سمجھتا ہوں کہ مقدمہ چلے تو پھر پرو جو ہے اس کے پرو اور اس کے کونز جو ہے ڈسکس ہو جاتے ہیں. لیکن جب تاریخ فیصلہ کرے وہ کنکلوسیو فیصلہ ہوتا ہے. اور تاریخ نے فیصلہ دیا مشرف کے خلاف. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. میں تو ایک بات جو ہے ایکڈیمک بات کر رہا ہوں. میں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں. لیکن اس کے لیے آپ کو پبلک کو بتانا تو پڑے گا نا کہ آپ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ان لوگوں کو کس طرح دیکھتی ہے. جنرل مشرف کے حوالے سے do not underestimate the collective wisdom of people of Pakistan. Do not underestimate it. میں تے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈیفینیشن دیو نا سر. میں کیا کہوں؟ کیا اس طرح پرزیوم کروں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ آئین توڑنے والے ہیں اور آئین توڑنے والا غدار ہوتا ہے، یہ پرزیوم کروں؟ دیکھیں میری جو نہیں جدھر تسی من لے کے جانا چاہتے میں نہیں آنا ہے گا. چلو نہ جاؤ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں نے خواجہ صاحب یہ بھی کہہ دو کہ میں نہیں جانا ہوتا. میری گل سن لو نا. میری بات سنیں. میں نے جب بار یہ کہہ رہا ہوں کہ do not underestimate the collective wisdom of people of Pakistan. ٹھیک ہے. People of Pakistan have given the verdict many times in 75 years. ٹھیک ہے. بھٹو کے متعلق جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پبلک کا کولیکٹیو وزڈم نے ریجیکٹ کیا. ٹھیک ہے. اس کی پارٹی آج بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے. وہ جنہوں نے فیصلہ دیا تھا وہ کہاں پہ ہیں؟ جنرل ضیاء کہاں پہ ہیں؟ یا اس وقت کے ججز کہاں پہ ہیں؟ یہ آپ why don't you understand these things? نہیں, I am willing to understand. I'm just trying to understand where is Muslim League Noon standing today. میری بات سنیں, آپ ڈریگ کر رہے ہیں into ridiculous. میں آپ کو ڈریگ کر رہا ہوں into sublime. رہنے دیں, چھوڑ دیں, سمجھے بات جو ہے, چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں, میں اور آپ اس بات پہ اگری کر لیں کہ چلیں عمران خان کم از کم اس معاملے میں زیادہ بہادر تھا کہ وہ اتنا تو کہہ سکا کہ میر جعفر ہے, میر صادق ہے. وہ یہ مان لیں ہم آج یہ بات. آپ if you want to give that verdict that you have the liberty to. نہیں, میں تو آپ سے پوائنٹ آف ویو لے رہا ہوں نا کہ ہم کیا اس بات پہ اگری کر سکتے ہیں. دیکھیں میں تو پھر دو قدم آگے چلا گیا اور بندہ بہادر. میں بار بار کہوں گا
تسی جو میرے کو کلوانا چاہتے ہو میں نہیں کہنا ہے گا, میں تو کہنا ہے گا جس جانے میں نے تو وہ کہنا جو میں کہنا ہے گا. نہیں ٹھیک ہے میں یعنی کہ تسی منو اگر ڈائلاگ دے دیو کہ تسی پڑھ دے وہ تو نہیں ہے میں کرنا ہے گا. نہیں تسی نہ کرو, میں تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی یہ آپ کا یہ کہنا نا کہ میں نہیں کہنا, یہ بھی آن ریکارڈ ہے, یہ بھی ٹھیک ہو گیا. Because I don't believe in that. I don't believe in that. I believe in میں سمجھتا ہوں the most effective justice is done by the history, by the people of Pakistan, by their collective wisdom. میں اس لیے میرے لیے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج سے 1 سال پہلے, اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کے ساتھ وہ ٹویٹس بھی شیئر کر دوں گا, آپ کی مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم جو تھی وہ جنرل باجوہ کی سپورٹ میں ٹویٹس کر رہی تھی, ان کے حق میں ٹویٹس کر رہی تھی. That is quite surprising for me. دیکھیں ہم سیاسی لوگ جو ہے بہت دفعہ ایبسٹریکشنز میں چلے جاتے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ آپ اگر کہیں گے کہ ہم جو ہے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں رہیں, we do, I admit we do go into gray areas, we do go in abstractions, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اگر ایبسٹریکشن میں گئے ہیں اور وہ ایبسٹریکشنز جو ہے وہ جو ہے رول بن جاتا ہے یا وہ ایبسٹریکشن اس کی جو ہے ایک ہمیشگی ہو جاتی ہے. What I am saying, جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں وہ خواجہ آصف نہیں کہہ رہا. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں بار آف دا ہسٹری یا کولیکٹیو وزڈم آف پبلک جو ہے یہ ہسٹوریکلی ایکسیپٹڈ پرنسپلز ہیں اوور تھاؤزنڈز آف ایئرز آف ہسٹری آف دا ہیومن بینگس. چلے مجھے ایک اور چیز پہ گائیڈ کریں کہ کل کو لیٹس سے, کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت جو برا حال ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ہے نا, مطلب ان کے بندے بھی اندر ہیں, دے آر دا وونڈیڈ پیپل رائٹ ناؤ, زیادہ تر اوپریس تو اس وقت وہی ہیں. کل کو اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو موو انٹو دا کورٹ اگینسٹ جنرل باجوہ, تو آپ کی حکومت ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ ول یو سپورٹ جنرل باجوہ, ول یو اسٹے آؤٹ آف اٹ, یا آپ خان صاحب کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے کہ ہاں صحیح کر رہے ہو, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں کورٹ میں جائیں گے تو پھر تو کورٹ فیصلہ کرے گا, وہ خواجہ آصف نہیں فیصلہ کرے گا. نہیں آپ کی پوزیشن کیا ہوگی پارٹی کی؟ نہیں وائی میں وہ فریق نہیں ہوا تھا, منو اگر رسپونڈنٹ بناون دے تو پھر میں اپنا رسپانس دے دوں. اچھا دین یو ڈیسائیڈ کہ کیا کرنا ہے. خواجہ صاحب مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ناظرین خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, کچھ اور سوالات بھی ان سے کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. 21 تاریخ کے بارے میں بھی تھوڑی سی آپ کی رہنمائی چاہیے. 21 تاریخ کو شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں میں نہیں آ رہا استقبال کے لیے, میں نہیں کروں گا میاں صاحب کا استقبال. شاہد صاحب سے آپ کی دوستی بھی ہے, کچھ ہوا ہے کوئی معاملہ ٹھیک ہونے کی مرضی ہے؟ ہماری پارٹی میں یہ لبرٹی ہے, لوگ اختلاف کرتے ہیں, اگر شاہد صاحب اختلاف کر رہے ہیں تو دیٹ لبرٹی از دیئر ان آور پارٹی. And you respect that decision. You don't have a problem with that. I respect that. اگر وہ کسی چیز سے اختلاف کرتے ہیں, میں ان کا اختلاف کا رائے جو حق ہے, میں کسی کا بھی, آپ کا بھی, اپنا بھی, کسی اور کا بھی, سب کا رسپیکٹ کروں گا. That's honorable. یہ بڑی اچھی بات ہے. تو اب آگے خواجہ صاحب یہ جو الیکشنز کے حوالے سے سوائے مسلم لیگ نون کے باقی تمام جماعتیں جو ہیں ان کو ڈیٹس کے حوالے سے, پاکستان پیپلز پارٹی از کمپلیننگ, جے یو آئی فے تو کہہ رہی ہے یہ جنوری میں بھی نہیں ہونے چاہیے, مطلب جو صورتحال ہے وہ تو کہہ رہے ہیں جناب موسم بھی بڑا خراب ہوگا, ٹیررزم کا بھی مسئلہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن مسلم لیگ نون از ایبسولوٹلی فائن ود اٹ. یہ جس طریقے سے بھی ہم جا رہے ہیں اس طرف, کیا اسی طرح ہی ہوگا؟ کیا یہ الیکشنز پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے بغیر ہونے جا رہے ہیں؟ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے, نہ میں پریڈکٹ کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اس میں موجود ہوگی, اور یہ الیکشن جو ہے جس طرح شروع میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے اور پروگراموں میں بھی کہا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے یہ 26 کو میرا خیال ہے ہلکے بندیوں کی جو ہے وہ اپیلیں جو ہے وہ فائل ہو جائیں گی. اس کے بعد مہینے 1.5 مہینے کا سلسلہ ہے, اس کے بعد آپ کا اسکیجول آ جائے گا بائی ڈسمبر اینڈ اور سو جو ہے اسکیجول جو ہے وہ فائنلائز ہو جائے گا. ان فل سوئنگ جو ہے جنوری میں جو ہے وہ کیمپین ہوگی, جنوری کے آخر میں الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے اگر آپ کا اوپینین ادروائز ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہوگی وہ. I'll go with your opinion. لیکن اگر میں اسپیسیفکلی آپ کے حلقے کی بات کروں, جس طرح عثمان ڈار صاحب آئے, ایک انٹرویو دیا, اور انٹرویو دینے کے بعد سیاست بھی چھوڑ دی, پاکستان تحریک انصاف بھی چھوڑ دی,
اس طریقے سے اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے گی یا اس طرح ان کے لوگ آ کے انٹرویوز دیں گے یا پریس کانفرنسیں کریں گے اور اڑ کے دوسری جماعتوں میں جائیں گے, ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی کے اوپر کویسچن مارکس نہیں ہوں گے کیا؟ دیکھیں, آپ نے ڈار صاحب کا ذکر کیا ہے, میری ان کے ساتھ ڈائریکٹ پولیٹیکل کنفرنٹیشن ہے. میں اچھا نہیں لگتا کوئی ایسا کمنٹ کرتے ہوئے, اچھا نہیں لگتا. پولیٹیکل ورکر جو ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, برادری تو میری ہے نا, برادری تو میری ہے نا جی. جو ہے ایک سیاسی ورکروں کی برادری ہوتی ہے, میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں. اگر انہوں نے کوئی آپشن جو ہے رکھی ہے, یا کسی اور نے, یا میں نے, یا کسی اے بی سی نے, کسی نے آپشن جو ایکسرسائز کی ہے, ان کا بیسک رائٹ ہے. اگر وہ الیکشن کوئی جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں وہ الیکشن لڑنا چاہیں گے, جس طرح کچھ لوگ جو ہے وہ آئی پی پی میں چلے گئے ہیں, کچھ لوگ پی ایم ایل کیو میں چلے گئے ہیں, کچھ کسی اور پارٹی میں چلے گئے ہیں, تو دے ہیو ایوری, ان کا الیکشن لڑنے کا رائٹ جو ہے وہ نہیں چھینا گیا. میاں نواز شریف سے اور میرے سے تو وہ بھی رائٹ چھینا گیا تھا. میں وہی پوچھنے لگا تھا کہ 2018 سے پہلے یو ایکسیپٹ دس تھنگ کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ رول ادا کر رہی تھی کہ لوگوں کو آپ کی جماعت سے دوسری جماعتوں کی طرف بھیجا جا رہا تھا. ڈو یو ایکسیپٹ دیٹ؟ سب سے بڑا جو اگزامپل جو ہے آپ سٹارٹ کریں, جب میاں نواز شریف کو جنرل مشرف نے اوور تھرو کیا تھا, اس وقت بھی جو ہے جنرل مشرف نے جو پارٹیز بنائی تھی, پیٹریاٹ بنائی تھی, پی ایم ایل کیو بنائی تھی, تو اسی طرح بنی تھی. ٹھیک ہے. تو اب جب بے شمار لوگ جو ہیں, جو لوگ جن کو گلے میں وہ جو ہے اسکارف سا پہنایا گیا, میں پتہ نہیں کہوں گا, وہ پہنایا گیا اور ان کو جہازوں کے اوپر ٹرانسپورٹ کیا گیا, تو یہی کچھ ہوا تھا. اور کیا ہوا تھا؟ تو خالد صاحب یہ جو اب جماعتیں ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ, کیونکہ ادھر فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی سیالکوٹ سے آپ کے ہی شہر سے تعلق رکھتی ہیں, یہ جو آئی پی پی ہے یہ آرگینک بچہ ہے یا یہ بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, میں پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے, آپ وہ آرگینک کا طریقے سے بنی ہے یا ٹیسٹ ٹیوب میں بنی ہے, لیکن اس میں شخصیتیں ایسی چلی گئی ہیں جن کا الیکشن میں جو ہے پارٹیسپیشن کا چانس ضرور موجود ہے, جیتتے ہیں ہارتے ہیں, وہ تو الیکشن ہی ڈیسائیڈ کرے گا. وہ میری تو کوئی اوقات نہیں ہو ڈیسائیڈ کرنے کی. لیکن اس ملک میں کوئی اگر آرگینک پارٹیز جو ہیں یا ٹیسٹ ٹیوب پارٹیز جو ہیں, ان کا سلسلہ جو ہے 75 سال سے چل رہا ہے, تو اگر سیاستدان اس میں کوئی پارٹ پلے کرتے ہیں تو کسی اور کو بلیم کرنے کی ضرورت ہے, سیاستدان خود اپنے گریبان میں جھانکیں. بٹ isn't it surprising کہ خالد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جو پرندے اڑ رہے ہیں اڑ جا کے آئی پی پی کے چھت کے اوپر ہی کھڑے ہو رہے ہیں, مسلم لیگ نون میں نہیں آتے, پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں جاتے. یہ سنکرونائزیشن کچھ عجیب نہیں لگ رہی آپ کو؟ آئی پی پی جو ویسے بھی پاور پلانٹ بھی بے شمار لگے تھے, تو ابھی تو پاور پلانٹ ہی ہے نا. خواجہ آصف صاحب, تھینک یو سو مچ, اٹ از آلویز این آنر ٹو ہیو یو آن دا شو. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, خواجہ آصف صاحب لائک آلویز ویری بلنٹ اور کھل کے بات کرتے ہیں اپنے اوپینین کے اوپر, اور جو اوپینین ان کا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ اسٹک بھی کرتے ہیں. بیچ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا مجھے جہاں لے جانے کی کوشش کر رہے ہو, میں نے وہاں پہ نہیں جانا. آئی ریسپیکٹ ہز اوپینین آلویز. ناظرین, پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.